بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیریز کی تیسری قسط ہے۔ اس سے پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کے سفر پر نکلے، اور اس سفر کے دوران ان کے اہل خانہ، ان کی دونوں بیٹیاں، ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ کا کیا کردار رہا۔ آج کی قسط میں آپ ہجرت کے سفر کے آگے آنے والے واقعات کے بارے میں جان پائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے ہجرت کے اس تاریخی سفر کی تفاصیل بیان کی ہیں جو صحیح بخاری اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر سب سے پہلا سوال یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کی ہمراہی کی سعادت نصیب ہو سکے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ دو عمدہ اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت ناموافق فضا، جان لیوا حالات اور انتہائی شدید ضرورت کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں سواری ضرور لوں گا مگر قیمت ادا کر کے لوں گا، مفت میں نہیں۔ یہ اونٹنی قصوہ کے نام سے معروف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 800 درہم میں میری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ سبق اجاگر ہوتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کو ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکہ ہی کے ایک شخص عبداللہ بن اریکت لیسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے یہ پہلے ہی طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور کے قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا اور صحرائی و بیابانی راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مدینہ پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھما کر غیر معروف رستوں سے انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل ثور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پرپیچ مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ از راہ احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثبت نہ ہونے پائیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہنچ کر وفور محبت سے بے قرار ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا، اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں اور یہ دیکھ کر واپس آتا ہوں کہ وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا موذی جانور موجود نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی مضر چیز ہو اور مجھے اس سے نقصان پہنچ جائے تو مجھے یہ نقصان بصد شوق گوارا ہوگا، مگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے،
غار کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاف کیا اور دیکھا کہ ایک طرف چند سوراخ ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کیے، مگر 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ ان پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ کر انہیں بند کر دیا اور آواز دی کہ اب تشریف لے آئیے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا، مگر وہ اس احتیاط کی وجہ سے نہ ہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ لیکن شدت تکلیف سے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی سورہ توبہ میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار کی کیفیت کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکل کر سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا تو کفار و مشرکین میں سے کئی لوگ اب بھی ان دونوں کے تعاقب میں تھے تاکہ انہیں پکڑ کر انعام حاصل کر سکیں۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کی فکر کم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر زیادہ تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں یہ دونوں مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیگر راہگیروں سے بھی ملاقات ہو رہی تھی۔ عرب قبائل کے لوگ زیادہ تر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو جانتے تھے۔ وہ پوچھتے، ابو بکر، یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا جواب دیتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی نہ ہو سکے اور دامن صدیقیت پر غلط بیانی کا دبا بھی نہ لگنے پائے۔ آپ فرماتے، یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھلاتی ہے، چونکہ عرب میں سفر کے دوران رہنمائی کے لیے راستوں کے ماہرین کو ہمراہ رکھنے کا رواج عام تھا، اس لیے لوگ اس جواب سے مطمئن ہو جاتے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم غار سے نکلے، پوری رات اور اگلے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ جب گرمی کی شدت کے باعث لوگوں کی آمد و رفت کا خطرہ ٹل گیا تو ہم ایک چٹان کے سائے میں آرام کی غرض سے رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں لیے ہماری طرف ہی چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس کی اجازت سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے گیا۔ آپ سو رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پیش کیا۔ آپ نے خوب سیر ہو کر پیا حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوچ کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ضرور کوچ کرنا چاہیے۔ پھر ہم چل دیے۔
راستے میں بریدہ بن حسیب اسلمی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ملے، لیکن جب رحمت عالم سے آمنا سامنا ہوا اور گفتگو کا موقع ملا تو مخالفت کے سارے منصوبے دھرے رہ گئے اور یہ اپنی قوم کے 80 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے۔ ہجرت کا یہ تاریخی سفر آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر سن رکھی تھی، چنانچہ وہ ہر روز حرہ کی طرف نکل کر دھوپ میں شدت پیدا ہونے تک آپ کا انتظار کرتے رہتے اور پھر گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک روز جب وہ تھک ہار کر واپس جا رہے تھے، ایک ٹیلے پر کھڑے یہودی کی نگاہ ان سفید پوش مقدس مسافروں پر پڑ گئی۔ اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینہ والو، جس مہمان کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلح افراد کے جتھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 سفر کو مکہ سے روانہ ہو کر 8 ربیع الاول کو 12 دن کے سفر کے بعد بروز سوموار مدینہ طیبہ پہنچے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں شخصیتوں میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کون، چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے استقبال کا جواب دینے کے لیے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے بیٹھے تھے، لہٰذا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کو آ کر سلام کرتے رہے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم رسول کی حیثیت سے اپنی چادر اتار کر اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تان دیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو چادر کے زیر سایہ تشریف فرما ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخار کی وبا عام تھی۔ ایک بار حضرت بلال اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بخار آ گیا۔ جب ان دونوں بزرگوں نے مکہ کی محبت والے اشعار پڑھے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ صورتحال عرض کی۔ آپ نے نبوت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ہمیں مدینہ اتنا ہی محبوب کر دے جس قدر مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اس کے غلہ ناپنے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار یہاں سے منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور مدینہ کی فضا وبائی بیماریوں سے پاک ہو گئی۔ تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے اور اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سب سے بڑھ کر ذہین و فتین تھے۔ آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فتووں کی توثیق فرماتے تھے۔ یہ اعزاز ان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں تاریخ نے جن شخصیات کے نام محفوظ کیے ہیں ان میں صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارکم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید بن عاص، حنظلہ بن ربیع اسدی، معاویہ بن ابی سفیان اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر شخصیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے غزوات میں نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرتے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابقین سے تشبیہ دی۔ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کرنے کی بات کی۔
معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا مشورہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو کن انبیاء کرام کے ساتھ تشبیہ دی، یہ آپ جان پائیں گے اس کے بعد آنے والی قسط میں۔ اگر آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔